نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں سبھی حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ آج کا بیان جو ہے خاص حسن اخلاق کیا ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے بھی مہاپروش اس دنیا میں آئے اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغام لے کر، اس کا سندیش لے کر، انہوں نے کس طرح سے پیغام دیا اور ان کا کیا طریقہ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو آپ کے اوپر روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ آپ اس راستے سے گزرتے تھے اور وہ انتظار کرتی تھی کہ کب آپ گزریں اور وہ کوڑا ڈالے آپ کے اوپر۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے بڑی بوڑھی آپ کو تکلیف دیتی ہے، تو آپ اس راستے کو بدل دیں۔ لیکن آپ نے راستہ بدلا نہیں، آپ وہیں سے گزرتے تھے، وہ اس کا بھی وہی عمل تھا روزانہ۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ آپ جب گزرے تو اس بڑھیا نے کوڑا نہیں ڈالا، کوئی بات نہیں۔ دوسرا دن آیا، آپ پھر گزرے وہاں سے، آپ کا تو روز کا معمول تھا، تو اس روز بھی بڑھیا نے کوڑا نہیں ڈالا۔ اس روز بھی آپ نے کوئی خاموش رہے، آپ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ تیسرا دن آیا تو اس روز بھی دن خالی گیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی۔ وہاں لوگوں سے معلوم کیا کہ بھئی وہ ایک بڑی بوڑھی تھی جو میرے اوپر کوڑا ڈالتی روزانہ، 3 دن سے انہوں نے کوڑا نہیں ڈالا، کیا ہوا ان کا؟ لوگوں نے سنا تو بڑے حیران، بولے یا اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، آپ کے لیے تو اچھی بات ہے کہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملا، اور آپ اس کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بتاؤ کیا ہوا؟ تو جب اصرار کیا زیادہ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جو ہے کئی روز سے بیمار ہیں۔ تو آپ ان کی خیریت لینے کے لیے گھر پہنچ گئے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا، وہ سامنے آئی، دیکھا، وہ اور زیادہ غصے میں ہو گئی کہ یہاں بھی آ گیا۔ آپ نے کہا کہ آپ 3 دن سے تم نے میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالا، تو مجھے آپ کی فکر ہوئی، کیا ہوا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں، تو میں آپ کی بھی مجاز پرسی کے لیے آیا ہوں۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا، اور اس بوڑھی عورت کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں گر گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق نے اس بڑھیا کو جو آپ پر کوڑا ڈالا کرتی تھی موم کر دیا۔ اور دوسری بڑھیا تھی ایک اور، وہ جو ہے شہر میں جب سنا کہ بھئی ایک محمد نام کا کوئی شخص ہے ہاشمی گھرانے میں، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، تو اس نے سوچا کہ، اور وہ بت پرست تھی، بتوں کو پوجتی تھی، بولے یہ کیسا جادوگر ہے کہ اب میں شہر میں رہوں گی نہیں، کیا پتا اس کا جادو مجھ پہ بھی چل جائے، تو میں یہ شہر چھوڑ دوں گی۔ تو اس بڑھیا نے اپنا سارا سامان گٹھری باندھ کر کے، اور وہ اپنے گھر سے باہر ایک راستے کے کنارے پہ کھڑی ہو گئی، اور وہ کسی مزدور کی تلاش میں تھی۔ تو بیٹھی تھی تو اتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے جو ہے یہ جو بڑھیا تھی، انہوں نے بلایا کہ بھئی بیٹا سننا ذرا، میرا ایک کام ہے، کیا تم کر دو گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ اماں کیا کام ہے؟
کہ یہ میری گٹری ہے، ذرا اس کو اٹھا کر کے اور مجھے شہر کے باہر تک چھوڑنا ہے، سوانے تک۔ سوانا کہتے تھے شہر کے باہر کا جو راستہ ہوتا تھا جہاں سے سواریاں ملتی تھیں، کہ وہاں تک چھوڑنا۔ تو آپ نے اس بڑھیا کی، اس نے ابھی دیکھا تو تھا نہیں رسول اللہ کو، جانتی بھی نہیں تھی وہ، بس سنا تھا، تو سنا کر ہی اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ابھی میں اپنا شہر چھوڑ دوں گی، اور شہر چھوڑ کے اور پھر کہیں اور رہوں گی جا کے، جہاں کوئی اس کا نام لینے والا اور جاننے والا نہ ہو۔ تو سنا کر مکہ چھوڑنے کے ارادے سے اپنی گٹھری لے کر کسی مزدور کی راہ تک رہی تھی، لیکن آپ کو نہیں جانتی تھی، اور آپ اس کی گٹھری لے کر سوانے پر آ گئے۔ اس نے نوکری دینے کی کوشش کی، یعنی کہ آپ کو مزدوری دینے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا اماں اور کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کیا یہ بھی کوئی کام تھا جس کی میں مزدوری لوں؟ یہ تو میرا کام ہے، اور یہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اماں میں ہی محمد ہوں، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ میں ہوں معصوم، دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے، اور خدا ایک ہے دنیا میں، مجھے یہی بتانا ہے۔ تو پھر آپ نے جو ہے سر جھکا کر کہا کہ میں ہی محمد ہوں۔ کہنے لگی بڑھیا تیرا کیا کام ہے؟ کہا اماں میں خدا کو ایک ہی بتاتا ہوں۔ وہ بڑھیا آپ ہی کا دم بھرنے لگی اور واپس مکے آ گئی۔ جانا تھا وہ شہر چھوڑ کے جا رہی تھی، اور جب آپ سے ملی تو آپ کی شادی ہو گئی، بھائی غلط فہمی تھی دور ہو گئی آپ کے حسن اخلاق سے۔ تو مکہ آ گئیں اور آپ کے اخلاق نے سب دشمنوں کو دوست بنا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ بے لڑے سارے عرب میں آپ کی دھوم مچ گئی۔ بے لڑے، لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی آپ کو، اور سارے عرب میں آپ کی دھوم ہو گئی، اور سب مسلمان ہو گئے آپ ہی کی زندگی میں۔ بعد کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا، اور جن کو جنگ و جدال کیے۔ جب سے اسلام پھیلنے میں، یعنی کہ بھائی بعد کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانا اور جنگ و جدال کیے، جس سے اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹیں آئیں، جس کا خمیازہ آج بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی مہاتما بدھ نے انگلی ماں جیسے خطرناک انسان کو، جس نے 1000 آدمیوں کو قتل کرنے کا عہد کر لیا تھا، تو ان سے جب مہاتما بدھ کی بول چال ہوئی، ان سے جب بات چیت ہوئی اور جب اسے سمجھایا، تو مہاتما بدھ کی عادت نے اسے موم بنا دیا، بول چال کی عادت نے، اور وہ سدا سدا کے لیے ان کا دل اور جان سے، جی جان سے ان کا ہو کر رہ گیا۔ یہ سلیقہ گفتگو کا تھا، یعنی کہ بات کرنے کا سلیقہ یہ تھا۔ اللہ اپنی کتابوں میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، یعنی کہ اللہ اپنے قرآن پاک میں وحی کے ذریعے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے ذریعے وضاحت کر کے سمجھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام جو ہے سوال کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن سمجھ کر پڑھنا اور حدیثوں کا مطالعہ کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور ہر وہ کتاب جس میں توحید کے دلائل موجود ہوں، وہ کتاب کوئی سی بھی ہو، قرآن سے پہلے بھی جو آسمانی کتابیں آ چکی ہیں، چاہے وہ ہوں یا قرآن پاک ہو یا تورات زبور انجیل ہو، یہ تمام کتابیں جن کے اندر بھی توحید کا ذکر ہے، وہ سب آسمانی کتابیں ہیں، یعنی کہ ایک ہی سرشٹہ اور ایک ہی خدا کے ثابت کرنے کو کہتے ہیں جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ پاک بھائی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے حسن اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں۔ لڑنا کسی بات کا بھی حل نہیں ہے، باتوں سے، حسن اخلاق سے جیتا جاتا ہے دل۔ تو اللہ پاک
ہمارے حسن اخلاق اچھے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.